ایک زمانے میں ایک کاشتکار رہتا تھا جس کے پاس بہت ساری مرغیاں تھیں۔ ساری مرغیوں کے چوزے بہت ہی گول مٹول تھے، لیکن ایک چوزا اپنے بھائی بہنوں سے بہت ہی جدا دکھتا تھا۔ وہ اتنا عجیب نظر آتا تھا کہ وہ جب انڈے میں سے پہلی بار باہر آیا تب اسے دیکھ کر اس کی امی بھی حیران زدہ ہو گئیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوا یہ تو نامکمل چوزا ہے۔ اس کے صرف ایک پیر تھا، ایک ہی پنکھ تھا اور اس کا سر بھی آدھا تھا اور آدھی چونچ تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی امی نے غم سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا سب سے چھوٹا بچہ آدھا ہی ہے، وہ کبھی بھی لمبا چوڑا تندرست مرغا اپنے بھائی بہنوں کی طرح نہیں بنے گا، اور اسی لیے وہ اسے نامکمل چوزا کہتی۔ ان سب کے باوجود ماں نے یہ بات جان لی تھی کہ یہ چوزا عجیب اور بے بس ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں کے محافظ پنکھوں کے تلے نہیں رہنا چاہتا ہے۔ دکھنے میں وہ اپنے بھائی بہنوں سے جتنا جدا تھا اتنا ہی برتاؤ کرنے میں بھی جدا تھا۔ باقی سارے چوزے ماں کی باتوں کو مانتے تھے، مگر جب ماں اس سے قریب بلاتی تو اس کا رویہ ایسا ہوتا مانو اس نے سنا ہی نہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا وہ اور بھی زیادہ آزاد اور شریر ہوتا گیا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا اور دوسرے چوزوں پر اکثر غصہ کرتا۔ ایک روز وہ بہت دیر تک باہر ٹہلتا رہا۔ واپس لوٹنے پر وہ ہمیشہ کی طرح کودنے اور لاتے مارتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچا اور اپنی ایک آنکھ سے گھورتے ہوئے برے انداز میں اپنی ماں سے کہنے لگا، امی میں اس بیکار سے کھیت میں رہ کے عاجز آ چکا ہوں۔ مکے کے کھیت کو دیکھنے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ شہر میرے چوزے؟ لیکن کیوں؟ بے وقوف، ایک بڑے سے مرغے کے لیے بھی یہ بہت لمبا سفر ہے، اور تمہارے جیسے آدھے نامکمل چوزے کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ تم راستے میں ہی تھک جاؤ گے۔ نہیں، تم اپنی امی کے ساتھ گھر پر ہی رہو گے، اور کسی دن جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب ہم ساتھ میں سفر پر نکلیں گے۔ لیکن نامکمل چوزے نے تو پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا، امی کا مشورہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی اور غلیظ جگہ میں ہم کتنے سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ جبکہ بادشاہ کے محل میں میرا علاقہ میرا منتظر ہے۔ وہ اپنے ایک پیر کو ہی پٹکتا ہوا بادشاہ کے دربار کی جانب نکل پڑا۔ دیکھو، خیال رہے تم جس سے بھی ملاقات کرو تمیز سے پیش آنا۔ اس کی امی نے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے سب کہا، لیکن وہ تو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس قدر جلد بازی میں تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی روز چند لمحوں کے بعد جب وہ کھیتوں سے چھوٹے راستے کی جانب بڑھ رہا تھا تب اسے راستے میں ایک جھرنا نظر آیا۔ جھرنا مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں اتنے پودے اگے ہوئے تھے کہ پانی بآسانی جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ نامکمل چوزے، ان پودوں کو ہٹا کر ذرا میری مدد تو کرنا۔ اپنے سر کو ہلاتے ہوئے اور تھوڑا بہت پنکھوں کو ہلاتے ہوئے نامکمل چوزے نے کہا، کیا میں فالتو ہوں؟ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ میرا وقت ضائع مت کرو، خود کا کام خود کرو اور میرے جیسے مصروف مسافروں کو تکلیف دینا بند کرو۔ میں بادشاہ سے ملاقات کرنے شہر جا رہا ہوں۔ اور اپنا ایک پیر پٹکتا ہوا نامکمل چوزا آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ آگ کے قریب آیا جو کچھ مسافروں نے شاید لگا دی ہوگی۔ وہ بہت ہی آہستہ جل رہی تھی اور بہت جلد ہی وہ بجھنے والی تھی۔ نامکمل چوزے، کچھ وقت میں بجھ جاؤں گی۔ کیا تم مجھ میں کچھ سوکھے پتے اور لکڑیاں ڈال سکتے ہو؟ میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرے پاس اور بھی بہت کام ہے، تم خود اپنے تنکے جمع کرو، مجھے پریشان مت کرو، میں بادشاہ سے ملنے شہر جا رہا ہوں۔ اور ایک پیر پکڑ کر ادھورا چوزا نکل پڑا۔ اگلی صبح جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا، راستے میں اسے ایک ببول کا پیڑ ملا جس کی شاخوں میں ہوا اٹکی پڑی تھی۔ ہے نامکمل چوزے، یہاں اوپر آ کے مجھے ان شاخوں سے آزاد کرو، میں ان سے آزاد نہیں ہو پا رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اوپر گئے، میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی صبح برباد نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو گھما پھرا کے باہر نکالو، میرا وقت برباد مت کرو، کیونکہ میں شہر جا رہا ہوں بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔
और नामुकम्मल चूजा उछलकर पैर पटककर वहाँ से निकल पड़ा और अब उसे ऊंची इमारतों से भरा हुआ शहर भी नजर आने लगा। शहर में दाखिल होते ही उसे एक बड़ा सारा बुलंद शानदार महल नजर आया जिसके रूबरू पहरेदार खड़े थे। उसे यकीन था कि यही बादशाह का महल है और उसने सामने वाले दरवाजे के ऊपर छलांग मारकर बादशाह के आने की राह देखने की ठान ली। जैसे ही वो पीछे की जानिब खिड़की के सामने से उछला, खानसामे ने उसे देख लिया। वाह, मुझे इसी की तलाश थी। बादशाह सलामत ने मुझे फरमान भेजा है कि रात के खाने में उन्हें मुर्ग शोरवा खाना है। और खिड़की का दरवाजा खोलकर उसने अपना हाथ बाहर की जानिब निकाला, नामुकम्मल चूजे को पकड़ा और आंच पर रखते हुए मटके के अंदर डाल दिया। पानी मटके के अंदर और नामुकम्मल चूजे के सर के ऊपर से जाने लगा, जिससे उसके पंख एक जानिब चिपक गए। पानी, पानी! वो बेबस होकर चिल्लाने लगा, मुझ पर रहम करो, मुझे इस तरह डूबने मत दो। ओह नामुकम्मल चूजे, जब मैं तुम्हें झरने की सूरत मिली थी तब तुमने मुझ पर कोई रहम नहीं किया था। अब तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। फिर आग की लपटों में इजाफा होने लगा। नामुकम्मल चूजे का बदन जलने लगा और वो मटके की जानिब चिल्लाने लगा और कूदने लगा। उस आग की गर्मी से बचने के लिए वो दर्द से कराहने लगा। आग, आग! इस तरह मुझे मत जलाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं कितना दर्द होता है। अरे नामुकम्मल चूजे, तुमने भी तो जंगल में मेरी मदद नहीं की थी जब मैं मर रहा था। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आखिरकार जब नामुकम्मल चूजे के दर्द में इजाफा हुआ और उसे महसूस हुआ कि वो मर जाएगा, तभी खानसामे ने मटके का ढक्कन उठा कर देखा। जैसे ही उसने अंदर झांका तो वो डर की वजह से चिल्लाने लगा, ओह देखो तो, ये मुर्गा किसी काम का नहीं है, ये तो नामुकम्मल है। मैं इसे बादशाह को कैसे खिला सकता हूँ? और खिड़की खोलकर उसने नामुकम्मल चूजे को रास्ते की जानिब फेंक दिया। लेकिन हवा के तेज झोंके आने लगे और नामुकम्मल चूजे को इस तरह घुमाने लगे कि उसका सांस लेना भी बहाल हो गया। अरे हवा! आखिरकार उसने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे घुमाती रही तो मैं मर जाऊंगा। मुझे एक लम्हे के लिए आराम दो। लेकिन हवा इस कदर तेज थी कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। ओह नामुकम्मल चूजे, जब मैं दरख्त की शाखों में फंस गया था तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और तेज घूमती हुई हवा उसे अपने साथ ले गई। वो जाकर शहर के सबसे ऊंचे चर्च तक पहुंच गई और उसे घंटे पर लटका दिया। और नामुकम्मल चूहा आज भी वहीं पर अटका हुआ है। अगर आप बड़े शहर में जाकर उस ऊंचे चर्च तक पहुंचे तो आपको वो नामुकम्मल चूजा नजर आएगा जिसका एक पैर घंटा घर पर है, जिसका एक पंख झुका हुआ है और जो अपनी एक आंख से मायूसी भरी नजरों से शहर को देखता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.